أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 184 184 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع زیر مطالعہ ہے. اس رکوع میں خاص طور پر رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہیں اس کا مضمون دیا جا رہا ہے، روزے کا مضمون بیان ہو رہا ہے. اور یہ روزہ پوری انسانیت کے لیے، انسان کی نفس کی جو کمزوریاں ہیں اس کا علاج ہے. اور انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے جو پانی کی خاصیت رکھی ہے جو ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی انسان کے مزاج میں کوئی پانی کا عنصر زیادہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کسی کی فیکٹری دیکھے گا، کسی کا بنگلہ دیکھے گا، کسی کا مال دیکھے گا، کسی کی عورت دیکھے گا، سب کچھ میرا ہو جائے. اور یہ نفس کی جو بیماری ہے، نفس کی جو شرارت ہے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی عبادت رکھی. اور رمضان شریف میں خاص طور پر شیطان کو بند کر کے انسان کو اس کی قوت مدافعت سے اس کے نفس کو کچلنے کا موقع دیا کہ اپنی قوت مدافعت سے. اور یہی نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ سحری کے وقت اٹھنا اور شام کو مغرب کے بعد روزہ کھولنا. تو سحری کے وقت اٹھنے کی جو تربیت ہے وہی ساری یعنی پورے باقی مہینوں میں فجر کی نماز کا پابند بنانا ہے. انسان کی تربیت اور ساتھ ہی روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کر دے. اور یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس آیت میں کوئی شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اور وہ کسی کو روزہ رکھوانا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی، لیکن پھر بھی روزے کی ترغیب. اچھا، یہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں اسی طرح ہوتا کہ کسی نے نہیں روزہ رکھنا تو کسی کو روزہ رکھوا دے. لیکن یہ بات بھی مشروط ہے کہ اگر بیمار ہے اور ایسا بیمار تو اسے یقین ہو کہ اب شفا نہیں ہونی، جس طرح مرگ پر ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑے اور وہ بھی کسی دوسرے کو روزہ رکھوائے. تو گنتی کے چند دن ہیں، اس کے باوجود یہ کہا کہ اگر روزہ رکھو اور اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ رمضان شریف میں جو روزے کی برکتیں ہیں تم روزہ کبھی نہ چھوڑو. آج کا روان ترجمہ سنتے ہیں، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، بس گنتی پورا کرنا ہے باقی دنوں میں، دوسرے دنوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ فرض ہے، اور بیماری کے بعد یا سفر کے بعد آپ امن میں آ گئے، اپنے گھر میں آ گئے، یا بیماری کے بعد آپ کو شفا ہو گئی، تو اب آپ نے جو روزے چھوڑے ہیں سفر میں وہ رکھنے ضرور ہیں، اس کی گنتی پورا کرنی. ہاں، استثناء کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بس اوپر ان لوگوں کے جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ فدیے میں کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو وہ کھانا کھلائیں. سفر پر جا رہے ہیں یا بیمار ہیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، خیر کرے، بھلائی کا کام کرے، بس وہ بہتر ہے واسطے اس کے. اب یہاں یہ مراد یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس ایک مسکین سے زیادہ کو کھانا کھلانے کی قوت طاقت ہے تو کھلائے، 2 کو روزہ رکھوائے، 3 کو روزہ رکھوائے، ساری اور افطاری دونوں. وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے. دیکھیے، ترغیب بھی استثناء دینے کے بعد بھی جو ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ روزہ رکھنے کی کہی جائے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان شریف میں روزے کی برکتیں کیا ہیں، ثواب کتنا ہے، اور یقیناً
روزہ رکھو، وہ تو ثانوی سی چیز ہے نہ کسی کو روزہ رکھو ہے، تو یہ اس کا حکم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب